بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ایک انگریز کو گھومنے کا بہت شوق تھا۔ یہ ہر سال کسی نہ کسی ملک میں سیر و تفریح کرنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا۔ ایک بار اس نے سوچا کہ ایسی جگہ جایا جائے جہاں پر قدرتی مناظر زیادہ دیکھنے کو ملے، جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ پھر اس نے ایسے قدرتی مناظر کا انتخاب کیا جہاں قدرتی مناظر بے بہا تھے۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور سفر پر نکل پڑا۔ کچھ دن بعد یہ اس ملک کے اندر آ پہنچا۔ گھومتے گھومتے یہ ایک ایسے شہر میں جا پہنچا جہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے۔ اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کافی عقل مند بھی تھے۔ سارا دن یہ اپنی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ان کا دنیا سے تعلق بھی کم ہی رہتا تھا۔ بزرگ نے ایک بار سوچا کہ شہر سے نکل کر جنگل کی طرف جا کر عبادت کر لی جائے تاکہ وہاں پر دل کو سکون ملے اور عبادت کے اندر خلل بھی نہ آئے۔ بزرگ نے گھوڑا لیا اور گھوڑا لے کر سفر کی طرف نکل پڑے۔ جنگل میں آ کر بزرگ نے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور یہاں پر ایک جھوپڑی بنا لی اور اسی جھوپڑی کے اندر عبادت کرنے لگے۔ اب بزرگ اسی جنگل میں رہ کر کھانے کا انتظام بھی کرنے لگے۔ کبھی کبھار ان کے پاس کوئی مہمان بھی آ جاتا تو یہ ان کی دیکھ بھال بھی کر کے ان کے رہنے سہنے کا بھی انتظام کرتے تھے۔ بزرگ کے پاس دنیاوی سامان بہت تھوڑا تھا۔ یہ بزرگ کبھی کبھار اپنے گھوڑے پر سوار ہویا کر کے جنگل کی سیر کے لیے نکل جاتے تھے۔ اتفاق کی بات کہ وہ انگریز بھی اسی جنگل کے اندر آیا اور اس نے اپنا کیمپ لگوا لیا۔ خوراک وغیرہ کا انتظام بھی اپنے ساتھ کر کے لائے تھے تاکہ کوئی تنگی نہ ہو سکے۔ اب یہ انگریز پورے جنگل کا نظارہ ڈھونڈنے کے لیے پورے جنگل میں گھومتا رہتا تھا۔ ایک بار یہ ندی کے کنارے آ پہنچا۔ یہاں خوبصورت پہاڑیاں تھی۔ یہاں پر یہ قدرت کا منظر دیکھ کر کافی خوش ہوا۔ یہ ایسا منظر تھا واقعی میں جو دل کو چھو جانے والا تھا۔ انگریز ایسا منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پھر انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ جاؤ کیمپ سے سامان لے آؤ، آج رات ہم یہاں پر کھانا پکائیں گے اور آج رات ہم یہیں گزاریں گے۔ اس کا ترجمان کیمپ کی طرف نکل پڑا۔ وہاں پر جا کر اس نے کھانے پینے کا سامان اکٹھا کیا اور لے کر دوبارہ ندی کے کنارے آ پہنچا۔ اب انگریز اور اس کے ترجمان نے کھانا پکانا شروع کر دیا اور یہ اس ندی کے اندر سارا دن نہاتے اور کھاتے پیتے رہتے تھے، اور جب رات ہو جاتی تو یہ اسی ندی کے کنارے سو جاتے تھے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب صبح ہوئی تو اس کے ترجمان نے سوچا کہ کیمپ واپس جا کر اپنے کھانے ناشتے کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے انگریز کو نہیں جگایا۔ انگریز کافی گہری نیند میں تھا۔ ترجمان جیسے ہی بزرگ گھوڑے پر چڑھ کر سواری کر کر آ رہے تھے تو انہوں نے سامنے دیکھا کہ ندی کے پاس ایک انگریز سو رہا ہے اور اسی کے پاس ایک سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ بزرگ اس انگریز کے نزدیک آئے تو آ کر دیکھا کہ سانپ اس آدمی کے اندر چلا گیا، پر اس کو معلوم بھی نہیں ہوا۔ اب بزرگ سیدھا انگریز کے پاس چلے آئے اور آ کر اس کو زور سے جھٹکا دیا۔ چنانچہ انگریز پریشانی کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اٹھا تو بزرگ نے اسے لاٹھی کے ساتھ مارنا شروع کر دیا۔ انگریز اپنی جان بچانے کے لیے آگے بھاگا تو بزرگ گھوڑے پر بیٹھ کر سوار ہو کر اس کے پیچھے بھاگے۔ انگریز جان بچانے کے لیے جب بھاگ رہا تھا تو اس کا گزر ایک سیب کے پیڑ کے پاس سے ہوا۔ وہاں پر کافی سارے سیب گرے ہوئے تھے۔ بزرگ نے اسے اشارہ دیا اور کہا کہ یہ کھاؤ، کیونکہ بزرگ سمجھ چکے تھے کہ یہ بندہ کسی دوسرے ملک سے آیا ہوا ہے اور میری بولی نہیں جانتا۔ اور پھر انگریز سیب کھانے لگا۔ ایک سیب کھا کر انگریز نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ بزرگ نے اسے دوبارہ لاٹھی کے ساتھ مارا اور پھر یہ دوبارہ کھانے لگا۔ اب یہ یہاں تک کھانے لگا جہاں تک کہ اس کا پیٹ نہیں بھر گیا۔ پھر اس نے بزرگ کو اشارہ دے کر کہا
میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ بزرگ دوبارہ اسے لاٹھی کے ساتھ مارنے لگے تو انگریز جان بچاتا ہوا دوبارہ بھاگنے لگا۔ یہ بھاگتا رہا اور بھاگتے بھاگتے تھک ہار کر نیچے گر پڑا اور اپنی زبان میں کہنے لگا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں اپنا سو رہا تھا اور تم نے آ کر میرے اوپر لاٹھی برسانا شروع کر دی۔ نہ ہی تم مجھے جانتے ہو اور نہ ہی میں تمہیں جانتا ہوں۔ میں نے اس ملک میں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں کے لوگ اتنے ظالم ہوتے ہیں۔ دیکھنے سے تم مسلمان دکھائی دیتے ہو اور کافی بے رحم لگتے ہو۔ اب یہ اپنی زبان کے اندر باتیں کرتے ہوئے بیٹھا تھا اور پھر بزرگ نے اشارہ دیا کہ بھاگو اور اوپر سے لاٹھی دے ماری اور یہ دوبارہ بھاگنے لگا اور سیدھا چلتے چلتے آگے جا کر بے ہوشی کے عالم میں گر پڑا۔ اب سیب زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کا دل متلانے لگا اور یہ کے پر کے کرنے لگا۔ اس نے جو کچھ بھی کھایا ہوا تھا وہ سارا کا سارا نکل کر زمین پر گر گیا اور اس کے ساتھ ہی جو سانپ اس کے پیٹ میں چلا گیا تھا وہ بھی باہر نکل آیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے منہ سے سانپ نکلتا ہوا دیکھا اور اس کے ہوش اڑ گئے اور اسی وقت پہ اس کا ترجمان بھی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچ گیا۔ اس نے بھی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب انگریز سمجھ چکا تھا کہ بزرگ نے اس کو کیوں بھگایا ہے اور مار مار کر اسے اتنا سیب کیوں کھلایا ہے۔ انگریز جا کر بزرگ کے قدموں کے نیچے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ وہ کون سی مبارک گھڑی تھی جب آپ مجھے ملے۔ آپ تو میرے لیے ایک رحمت کا فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ اگر آپ نہ آتے تو میں بے شک مر چکا ہوتا، لیکن افسوس آپ میرے ساتھ بھلائی کا کام کرتے رہے اور میں آپ کو کافی برا بھلا کہتا رہا۔ آپ میرے لیے شفقت والے اور ہمدرد بن کر آئے ہو۔ اگر مجھے معلوم چل جاتا کہ آپ نے مجھے اس لیے بھگایا کہ اس میں میرے لیے بہتری تھی تو میں آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ بزرگ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دیتا کہ تمہارے پیٹ میں سانپ چلا گیا ہے کہ تم کبھی بھی کسی حالت میں اتنا سیب نہ کھا سکتے تھے اور ڈر کے مارے تم اپنی جان دے دیتے۔ ترجمان نے انگریز کو یہ ساری باتیں سنائی اور سمجھائی۔ انگریز نے بزرگ کا دل اور جان سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس ملک میں آ کر میں نے آپ جیسے دیندار آدمی کو دیکھا ہے اور صحیح معلوم میں اسلام کا علم حاصل ہوا ہے اور یہ پورا من اور رہنمائی والا دین ہے۔ آپ مجھے بھی علم کی روشنائی سے آگاہ کریں تاکہ میں اسلام کی دعوت قبول کر سکوں اور آگے پھیلا سکوں۔ آپ نے میری جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے جو کہ میں ساری زندگی نہیں بھلا سکتا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص ہم پر سختی کر رہا ہو وہ ہمارا دشمن ہو اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ جو ہم سے پیار اور محبت کا سلوک کر رہا ہو وہ ہمارا دوست ہی ہو۔ کئی بار جنہیں ہم دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے لیے مسیحا ثابت ہوتے ہیں اور کئی بار ہم جن پر آنکھیں بند کر کر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمارا سب سے بڑا جانی دشمن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح وقت پر صحیح چیز کی